ناظرین، آج ہم ایک انتہائی اہم اور تشویشناک خبر پر بات کریں گے۔ چین سے منسلک ہیکرز نے امریکن انٹرنیٹ پرووائڈرز پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ خبر اس وقت آئی ہے جب صرف ایک ہفتے پہلے ہی ایف بی آئی نے 2 لاکھ سے زائد ڈیوائسز کے نیٹ ورک کو ناکام بنا دیا تھا کیونکہ وہ میل ویئر سے متاثر تھیں۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ سائبر حملے اب ایک عام بات بن گئے ہیں جو عام شہریوں کی زندگیوں پر براہ راست اثر انداز ہو رہے ہیں۔ ناظرین، وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق چین کی حکومت سے منسلک ہیکرز نے کچھ امریکی انٹرنیٹ پرووائڈرز میں گھس کر حساس معلومات تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس حملے کو سالٹ ٹائفون کا نام دیا گیا ہے۔ یہ پچھلے حملوں سے مختلف ہے کیونکہ اس کا مقصد انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ خفیہ معلومات جمع کرنا ہے۔ یہ ایک خطرناک رجحان ہے جو دکھاتا ہے کہ چین اپنی سائبر جاسوسی کی صلاحیتوں کو مسلسل طاقتور اور بہتر بنا رہا ہے۔ ہاں موئز، یہ واقعی بہت تشویشناک بات ہے۔ ہم ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اصل میں 2 ویوز آف اٹیکس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ پہلی ویو آف اٹیکس جو تھی وہ چائنیز ہیکرز، وہ بھی چائنیز ہیکرز پر ہی بلیم کی جا رہی ہے، اور اس میں اس طرح کا تھا کہ انہوں نے کرٹیکل انفراسٹرکچر کو ڈیمیج کیا تھا، پینشن فنڈز وغیرہ اس طرح کی چیزیں اٹیک کی۔ Look at the accuracy of those hackers. It shows کہ they are very well equipped. بالکل ڈیفینیٹلی، آئی مین چائنا از کوائٹ ایڈوانسڈ ان دیز تھنگز۔ no doubt about اور پھر یہ جو سیکنڈ ویو آف ہیکرز ہے جس کو ہم ابھی آپ کے سامنے ڈسکرائب کر رہے ہیں، یہ ہے جس نے ڈائریکٹ انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز کو اٹیک کیا ہے۔ ایف بی آئی ڈائریکٹر کرسٹوفر رے نے حال ہی میں کہا تھا کہ چین کی حکومت مسلسل امریکی تنظیموں اور اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ چین کے ہیکنگ پروگرام دنیا کے باقی تمام بڑے ممالک کے مجموعی پروگرام سے بھی بڑا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ممالک اسرائیل کی لبنان پر جارحیت کی مالی مدد کر رہے ہیں جو کہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ یہ ہپوکریسی میرے لیے تو کافی حیران کن ہے۔ جہاں ایک طرف وہ چین کے سائبر حملوں کی مذمت کر رہے ہیں، وہیں دوسری طرف وہ خود بھی مشرقی وسطی میں تباہی پھیلانے میں مدد کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا the pot calling the kettle black، تو وہی یہ رجحان ہے۔ لیکن واپس اس سائبر حملے کی طرف آتے ہیں اور اس میں سسکو سسٹمز کے راؤٹرز کو نشانہ بنایا گیا جو انٹرنیٹ ٹریفک کو منظم کرتے ہیں۔ حالانکہ سسکو نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ ان کے راؤٹرز متاثر ہوئے ہیں، لیکن لومن جو سینچری لنک اور کوانٹم فائبر کا مالک ہے، اس نے پچھلے مہینے لکھا تھا کہ انہوں نے آئی ایس پی راؤٹرز کے اندر ایک ایسا میل ویئر پایا گیا جو کہ ان کے جو کسٹمرز ہیں ان کے پاسورڈز کو ظاہر کر سکتا ہے۔ لیکن چین نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ خود سائبر حملوں کا شکار ہیں۔ چائنا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ وہ تمام ممالک کے ساتھ مل کر سائبر سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک سیاسی بیان ہے یا حقیقی تعاون کی کوئی امید بھی رکھی جا سکتی ہے؟ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سائبر حملے صرف حکومتوں کو نہیں بلکہ عام شہریوں کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عالمی برادری اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات اٹھائے گی؟ this is definitely a very sensitive matter، اور میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا ناظرین کو کہ امریکہ اور برطانیہ نے چین پر مبنی ہیکنگ گروپس پر پابندیاں عائد کی ہیں جن پر الزام ہے کہ وہ سیاستدانوں، صحافیوں اور چین کے مخالفین کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ نیوزی لینڈ نے بھی چین پر 2021 میں اپنے حساس سرکاری کمپیوٹر سسٹمز پر حملہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مغربی ممالک خود بھی ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ مثال کے طور پر 2013 میں ایڈورڈ سنوڈن نے انکشاف کیا تھا کہ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی دنیا بھر میں لوگوں کو جاسوسی کر رہی تھی لوگوں کی۔ یہاں مزید بتاتے چلیں کہ ایڈورڈ سنوڈن نے 2013 میں جو تمام ڈیٹا ریویل کیا تھا اس میں کئی چیزیں سامنے آئی تھیں، جس میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ 5 آئیز الائنس کے نام سے مغربی ممالک آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں اور پوری دنیا بھر کی جاسوسی کے اوپر اپنی کوآرڈینیشن جو ہے وہ لازم رکھتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔